وسیع و عریض کھیل کے میدان، رنگ برنگے پھولوں اور گھنے درختوں سے سجے ہرے بھرے لان، لمبی لمبی راہداریاں اور بالکل وسط میں لہلہاتا سبز ہلالی پرچم آج بھی مکمل جزویات کے ساتھ میری آنکھوں میں سجا ہوا ہے، مگر سرخ ستاروں سے سجا جھنڈا بھی مجھے بہت عزیز ہے۔ اس کی وجہ آپ لوگ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد سمجھ جائیں گے۔ مجھے اپنے اسکول بے حد پسند تھا اور میں بڑی پابندی سے اسکول جاتی تھی۔ صبح ہمارے ڈرائیور شیر گل، جو بعد میں میرے بچوں اور دانیال اور زین کو بھی اسکول اور پھر کالج لے جاتے رہے ہیں، چھوڑا کرتے تھے۔ واپسی پر اکثر امی شیر گل کے ساتھ لینے آتی تھیں۔ ایسے ہی ایک دن تھا، اسکول کی چھٹی کے بعد میں امی کے ساتھ اسکول سے واپس آ رہی تھی۔ چھوٹی بہن اگلی نشست پہ بیٹھی تھی اور میں اور امی پیچھے ساتھ بیٹھے تھے۔ جیسا کہ اکثر بچے پیچھے والے شیشے سے گزرتی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں اور اکثر ہاتھ میں ہلا دیتے ہیں اور زبان بھی چڑھاتے ہیں، بالکل ایسا ہی میں نے بھی کیا۔ پہلے ہولٹر بجانا پائلٹ گزرا۔ پائلٹ وہ ہیوی موٹر سائیکل جس پر ٹریفک پولیس برجمان ہوتی ہے، اور پھر دوسرا سربراہ کے اس راستے سے گزرنے سے پہلے راستہ کلیئر کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ہوا سے باتیں کرتی سیاہ رنگ کی گاڑیاں آ رہی تھیں۔ میں نے بھی ان گزرتی گاڑیوں کو ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ امی نے جیسے ہی پائلٹ کو گزرتے دیکھا اور مجھے ہاتھ ہلاتے دیکھا تو انہوں نے فوراً مجھے کھینچ کے اپنی گود میں بٹھا لیا اور ایسا نہ کرنے کو کہا۔ شاید وہ سوچ رہی ہوں گی کہ پتہ نہیں کون جا رہا ہے، بچی کی حرکت پہ برا نہ مان لے۔ یہ تو طے تھا کہ سیاہ گاڑی میں گزرنے والا سربراہان مملکت تھا، کیونکہ پروٹوکول سے اندازہ ہو رہا تھا۔ امی نے شیر گل سے کہا، گاڑی کی رفتار تیز کر دیں۔ کچھ لمحوں بعد شیر گل نے لرزتی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، ان سیاہ گاڑیوں میں سے ایک جھنڈے والی گاڑی ہماری گاڑی کے پیچھے پیچھے آ رہی۔ امی یہ بات سن کر پریشان ہو گئیں، کہیں میں نے کسی کو منہ تو نہیں چڑھا دیا اور یہ بات ان لوگوں کو بری لگ گئی ہو۔ جو لوگ شاہراہ فیصل سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایئرپورٹ کی طرف سے اگر کارساز کی طرف آئیں تو وہاں سگنل ہوا کرتا تھا، اب تو پوری شاہراہ فیصل فری سگنل ہے۔ خیر، جیسے ہی ہماری گاڑی سگنل پہ آ کے رکی، وہ سیاہ گاڑی جس میں سرخ ستاروں والا جھنڈا لگا ہوا تھا آ کے بالکل برابر میں رکی۔ گاڑی کے شیشے اتر گئے اور اس میں بیٹھے مرد اور خواتین نے مجھے مسکرا کے ہاتھ ہلایا، گاڑی کا شیشہ اوپر کیا۔ گاڑی تھوڑا سا ریورس میں گئی اور پھر تیزی سے ان گاڑیوں کے قافلے میں شامل ہو گئی جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں۔ شام میں جب ابو آفس سے واپس آئے تب امی نے ان کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ تب انہوں نے بتایا کہ سیاہ گاڑی میں چین کے صدر اور ان کی بیگم تھے۔ یہ قصہ امی ابو کی زبانی بہرحال سنا۔ اس وقت تو عمر ایسی نہیں تھی جوابدہی ہاتھ ہلانے کے لیے۔ کسی ملک کے صدر کا اپنے قافلے سے الگ ہو جانا کتنی بڑی بات سمجھ آتا، مگر یہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہا۔ جیسے جیسے عقل و شعور آتا گیا، یہ احساس ہوا کہ کتنے مختلف ہیں وہ لوگ جو ایک معصوم بچے کے ہاتھ ہلانے کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ اپنا روٹ تبدیل کر کے، جو ان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ حالانکہ اس وقت پاکستان کے حالات بہت اچھے تھے، انہوں نے ایک بچے کے مایوس کرنا زیادہ خطرناک سمجھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہجوم کو قوم کیسے بناتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ بچوں پہ محنت کرنے والی قومیں ہی دنیا پر حکمرانی کرتی ہیں، جیسے آج دوست برادر ملک چین کر رہا ہے۔ میں شاید وہ سارا منظر جو آج بھی یاد کرنے پر فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگتا ہے، اس طرح بیان نہیں کر سکی جیسا کہ اس کا حق تھا، مگر جو بات ایک اچھی چھوٹی سی لڑکی نے سیکھی وہ یہ تھی کہ محبت سے ہاتھ ہلانا اور مسکرا کے دیکھنا اچھی بات ہے، مگر محبت اور معصومیت کے اس اظہار کا جواب دینا بڑی بات ہے، جو بہت بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ دوسری کہانی۔ ہماری زندگی میں یوں تو ان گنت واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن کچھ باتیں اور واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم چاہتے ہوئے بھی فراموش نہیں کر پاتے اور وہ ہمیشہ ہمارے ذہن سے چپکے رہتے ہیں۔ میری زندگی بھی ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ انہی میں سے ایک بچپن کا واقعہ میں آج آپ کو سناتی ہوں۔
یہ ان دنوں کی بات ہے جب سرجانی ٹاؤن مکمل آباد نہیں ہوا تھا۔ کہیں کہیں گھر آباد تھے، باقی سارے گھر خالی پڑے تھے۔ ہمیں کسی مجبوری کے بنا پہ 2 ماہ وہاں رہنا پڑا۔ دراصل وہاں لوگ مکان خرید کر چھوڑ دیتے تھے، اس ویرانے میں کون رہے۔ جب ہمیں چند دنوں کے لیے گھر کی ضرورت پیش آئی تو ابو کے دوست نے ہمیں فوراً اپنے گھر میں رہنے کی آفر کر دی، جو انہوں نے کچھ عرصے پہلے ہی سرجانی ٹاؤن میں سستے داموں خریدا تھا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، ابو نے فوراً حامی بھر لی اور یوں ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم سب بہن بھائی اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے۔ میں ان دنوں 5ویں جماعت میں زیر تعلیم تھی اور اسکول کی چھٹیاں تھیں، اس لیے ہمیں وہاں رہنے میں کوئی دقت نہ تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، ہمیں وہاں کسی چیز کی پریشانی نہ تھی، پانی ہر وقت آتا تھا، لائٹ کنڈے کی تھی، صرف گیس کا مسئلہ تھا تو ہم اس کے لیے سلنڈر استعمال کرتے تھے۔ بس وہاں کمی تھی تو لوگوں کی، وہاں لوگ نہیں تھے۔ ہماری پوری گلی میں صرف 2 گھر آباد تھے۔ ہمارے گھر کے سامنے بہت بڑا گراؤنڈ تھا اور گراؤنڈ کے اطراف سارے گھر خالی پڑے تھے، صرف ایک ہی گھر میں فیملی آباد تھی، ان میں سے ہم نے دوستی کر لی۔ یہ سارے گھر سال سے خالی پڑے تھے۔ دن تو جیسے تیسے گزر جاتا، لیکن رات ہوتی ہی ہر طرف ہو کا عالم ہو جاتا تھا، ہر طرف گھپ اندھیرا، اس میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں۔ ایسا ہی ایک گراؤنڈ ہمارے گھر کے پیچھے بھی تھا، وہاں تو سارا علاقہ خالی پڑا تھا، کوئی گھر آباد نہیں تھا۔ رات ہوتے ہی یہ سارے گھر بھوت بنگلے جیسے دکھائی دیتے تھے اور ان گھروں کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ چونکہ ان دنوں گرمیوں کے دن تھے تو کمروں میں گھٹن ہوتی تھی، اس لیے ہم سب چھت پر بستر بچھا کے سوتے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بہت اچھی نیند آتی تھی اور پھر فجر کے وقت ہم لوگ کمروں میں جا کے سو جاتے تھے۔ یہی ہمارا روز کا معمول تھا۔ اس روز میں نے باجی کے ساتھ مل کے بستر بچھوائے اور ہم سب جا کے چھت پر اپنی اپنی جگہوں پہ سو گئے۔ میں ہمیشہ بیچ میں لیٹتی تھی، ایک طرف بڑی بہن، ایک طرف چھوٹی بہن اور بیچ میں۔ اس طرح سے میں خود کو محفوظ تصور کرتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک تو مجھے اپنے جاگنے کی وجہ سمجھ نہ آ سکی، میں غائب دماغی سے لیٹی رہی۔ فوراً ہی مجھے احساس ہوا کہ چھت پہ صرف میں ہوں اور میری بہن ہے۔ دور ایک کونے میں بھائی اپنے بستر پہ سو رہا تھا، باقی سب نیچے جا چکے ہیں کیونکہ نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ رات کے اس پہر یہ لوگ اٹھ کر نیچے کیوں چلے گئے، کیونکہ کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا۔ پھر غور کرنے پر آوازوں سے پتہ چلا کہ رات کو ٹینک میں پانی کا والو کھلا رہ گیا ہے اور پانی اتنے پریشر سے آ رہا ہے کہ پورے گھر میں پانی ہی پانی بھر گیا تھا۔ اب امی، ابو، بڑی بہن گھر سے پانی صاف کر رہے تھے۔ میں نے آواز سن کر سوچا کہ میں بھی دوبارہ سو جاؤں کیونکہ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ نیچے جانا بیکار تھا کیونکہ نیچے گھر میں پانی بھر چکا تھا۔ میں کروٹ بدل کے سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن پتہ نہیں کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سیدھی ہو کے لیٹ گئی، آنکھ بند کر کے تھک گئی تو میں نے آنکھیں کھول کے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ انسان جس چیز سے نظریں چراتا ہے، نظریں وہیں بار بار پڑتی ہیں۔ میں بھی گھر کے پیچھے گراؤنڈ کے اس پار، جو اس وقت میری نظروں کے عین سامنے تھا، دیکھنے سے کترا رہی تھی، لیکن نظر بھٹک کر بار بار ادھر ہی جا رہی تھی۔ پھر میں نے جی کھڑا کر کے سامنے والے گھروں پہ نظر ٹکا دی۔ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے گھر بھوت بنگلہ دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ایک سفید ہیولا سا دکھائی دینے لگا، میں نے نظریں اسی پہ جما دیں۔ ایک بہت لمبا سا آدمی جو اوپر سے نیچے تک لمبے سے چوغے میں ملبوس تھا، وہ سامنے خالی گھروں کی چھتوں پہ پھلانگتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ اس کا سر نہیں تھا وہاں، وہ یقیناً سرکٹا تھا جو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ بس ایک لمحہ لگا تھا مجھے یہ سب سمجھنے میں ایک ٹوک اسے بہت دیر سے دیکھ رہی تھی۔ جھٹکے سے میرے دماغ نے خطرے کا الارم بجایا۔ میں ایک جھٹکے سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے بھاگی اور نیچے جا کے لمبی لمبی سانسیں لینے لگی اور بستر میں دبک گئی۔ خوف کی وجہ سے میری زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میں نے کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو خوف سے میری گھگی بن جاتی ہے۔ دوستو، تیسرا اور آخری ناقابل فراموش واقعہ
محمد حور حسین کی پیدائش میرے لیے ناقابل فراموش قصہ ہے۔ آج آپ میری بات پر ہنسیں گے تو صحیح، مگر یہی حقیقت ہے۔ چلیں میں آپ کو اس کی ذات سے جڑا آنکھوں دیکھا حال بتاتی ہوں۔ بروز اتوار کی شام 4 بجے حور حسین نے آپریشن تھیٹر میں رو کر اپنے ہونے کا ایک خوشگوار سا احساس بخشا۔ ڈاکٹر ہما کی خوشی سے چہکتی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ مبارک ہو مریم، بہت پیارا بیٹا ہوا ہے، ماشاءاللہ، بالکل اپنی ماں پر ہے۔ میں جو میجر آپریشن کی کاٹ چھانٹ کو محسوس کر رہی تھی، ڈاکٹر ہما کی بات سن کے بامشکل مسکرا سکی۔ 3 روز اسپتال میں گزرے، چوتھے دن گھر آ گئے۔ محمد حور حسین بہت کمزور تھا، گرمی اپنے عروجوں پہ تھی، صحن میں سونے کے لیے چارپائیاں بچھائی جاتی تھیں۔ سب گھر والے باہر ہی سوتے تھے، جبکہ میں اور محمد حور حسین 2 پنکھے چلا کے کمرے ہی میں سوتے تھے۔ ایک رات کچی نیند سے آنکھ کھلی تو مجھے لگا میرے ساتھ حور کی شکل کا ایک اور بھی بچہ ہے۔ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھی، جلدی میں نے حور کو دیکھا، وہ بے سُدھ سو رہا تھا۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، میں نے حور کو اپنے ساتھ لگا لیا، پھر یوں ایک دفعہ رات کو کمرے میں سو رہی تھی کہ کسی انجانے سے احساس کے تحت میری آنکھ کھل گئی۔ کچی نیند تھی، میں نے آنکھیں بامشکل کھول کے سامنے دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ محمد حور دوسری چارپائی پہ اکیلا پڑا تھا۔ میں گھبرا کے ایک دم سے اٹھی، پر ایک بار پھر دھک سے رہ گئی، کیونکہ محمد حور تو میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ یہ سب واقعات میں نے اپنی امی سے کہے تو انہوں نے کہا کہ باہر سب کے درمیان سویا کرو۔ تقریباً 20 سے 25 دن بعد شام مغرب سے کچھ دیر پہلے محمد حور کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ جلدی سے اس کو ساتھ والے گاؤں میں موجود ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ واپسی پہ بہت دیر ہو گئی، اندھیرا اور راستہ بھی بہت خطرناک تھا۔ سڑک کے چاروں طرف باغات، جھاڑیاں تھیں۔ میرا دل تو بہت گھبرا رہا تھا۔ حور کو بھی اچھی طرح چادر میں لپیٹ کر میں نے اس کو خود میں چھپا رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا، سفید کپڑوں میں سفید رنگت چمک رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ سو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ماشاءاللہ کہہ کے چہرہ ڈھانک دیا۔ بھیا کی بائک بڑی تیزی سے گھر کی طرف رواں تھی۔ گھر آئے، دوا دی۔ نصف رات کے قریب مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ میں نے موندی نظر سے حور کی طرف دیکھا تو میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ پیروں کی طرف پڑا تھا، اس کا چہرہ بدلا سا محسوس ہوا۔ آپریشن کی تکلیف تو جو تھی، مگر یہ روح فرازاں منظر، اف! میں نے فوراً اٹھ کے حور کو گود میں لینا چاہا، مگر یہ کیا، وہ تو پہلے ہی میرے پہلو میں لیٹا سو رہا تھا۔ میں ہکا بکا سی رہ گئی، میرے پیروں کی طرف کون تھا؟ میں خوفزدہ ہو گئی۔ اگلی صبح میں نے بھابھی سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کچھ نہیں، نظر کا دھوکہ ہوگا، دوا کھاتی ہو نا، اس لیے میں چپ ہو گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، حور میری گود میں تھا، اس کے کپڑے بدل رہی تھی۔ امی بھی کمرے میں موجود کوئی شے تلاش کر رہی تھیں کہ اچانک ہی حور زور سے ہنسا۔ اس کی نظریں اوپر چھت پر تھیں۔ امی نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اسے کیا نظر آ گیا؟ انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ میں جو اس کے ہنسنے پہ خوش ہو رہی تھی، ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں نے حور کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر روز کچھ نہ کچھ نیا ہونے لگا۔ ہر وقت ایک ہی جگہ پہ نظر جمائے رکھتا، کبھی روتا تو کبھی ہنسنے لگتا۔ دودھ زبردستی پلاتے، اکثر ایسا ہوتا کہ روتے روتے وہ خود کو بالکل کسی لکڑی کی طرح اکڑا لیتا۔ اس کا پیٹ بہت سخت پتھر جیسا ہو جاتا، اس کا سر بہت بڑا سا لگنے لگ جاتا تھا۔ جب وہ نارمل ہوتا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے اس حالت سے گزرا ہے۔ بہت جتن کیے رات کو بھی مجھے 2 حور نظر آتے۔ بھائی بھابھی حور کو دم کرتے تو کچھ افاقہ ہوتا۔ پھر حافظ بھائی نے ایک قاری صاحب سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا آپ بچے کو لے آؤ، یہ قاری صاحب علم تھے، بہت اچھے اور شفیق انسان تھے۔ میں، امی اور بھائی ان کے بتائے ہوئے دن کے مطابق وہاں گئے۔ اس روز بھی حور کی طبیعت کافی خراب تھی، سر ایسے تپ رہا تھا جیسے تندور ہو۔ وہاں پہنچے تو بہت سے لوگ جمع تھے، مگر وافیت کی بنا پہ ہمارا جلدی نمبر آ گیا۔ بھائی نے حور کو میری گود سے لے لیا، ہمیں ادھر ہی رکنے کا کہا۔ مرد بہت ہیں، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ۔ بھائی حور کو لے کے قاری صاحب کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اسے دم کیا، تعویذ دیا اور
رخصت ہر کی مٹھی میں کچھ پیسے دے دیے۔ بھائی نے بہت منع کیا، قاری صاحب نہ کریں، ہمیں آپ کو دینے چاہیے نہ کہ آپ ہمیں۔ مگر انہوں نے کہا سید زیادہ سمجھ کر احترام کیا ہے، اب مجھے نہ روکیں شاہ صاحب، انہوں نے کہا تو بھائی چپ ہو گئے۔ واپسی پہ بھائی نے بتایا کہ ہر کو ہوائی چیز کی بہت سخت نظر لگی ہوئی ہے، وہی اس کو نظر آتی ہے۔ خیر کچھ روز سکون سے گزرے، مگر پھر وہی حالات، ساری رات یوں گزر جاتی۔ اب تو دن کو بھی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ آخر بڑی بھابھی نے کہا اس کا یہ تعویذ اتار دو۔ میں نے اتار دیا۔ انہوں نے مجھے کچھ تعویذ بنا کے دیے اور انہیں ہر کے اوپر سے وار کر جلانے کا بولا۔ پھر انہوں نے 7 روز تک اس کو چھری کے ساتھ دم کیا۔ اس چھری کو صحن میں بنی ہوئی سیخ کی آئری میں گاڑ دیتی۔ ہر دم مکمل ہو جانے کے بعد انہوں نے ہر کے گلے میں تعویذ ڈال کر اسے میری گود میں دے دیا۔ اب یہ بالکل ٹھیک ہے، بس اس کا تعویذ مت اتارنا اور اس کے اوپر سے ایک چھوٹا مرغا یا مرغی وار کر کہیں ویرانے میں چھوڑ دو۔ بھائی سے مرغی منگوا کے ہر کے اوپر سے وار کر اسے ویرانے میں چھوڑ دو۔ الحمدللہ ہر اب بالکل ٹھیک ہے، بس کبھی کبھی ویسی کوئی عورت ٹکرا جائے تو بہت ضد کرتا ہے، روتا ہے۔ اسے مغرب کے بعد ہم بہت کم گھر سے باہر جانے دیتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے ساتھ اکیلے نہیں جانے دیتے۔ اس کے ماموں حافظ مجھے کہتے ہیں اسے نظر ہوئی ہے، بہت جلدی باہر نہ جانے دیا کرو۔ جی قارئین، یہ تھی میری ناقابل فراموش آپ بیتی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو کہانیاں پسند آئی ہوں تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔